بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 افراد پر مشتمل ایک قافلہ یمن کی جانب روانہ فرمایا۔ میں بھی اس قافلے میں شریک تھا۔ منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ دوران سفر ہمارا قافلہ ایک ایسی بستی کے قریب سے گزرا دیکھ کر ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ اس بستی میں بہترین قسم کی عمارتیں تھیں۔ ہمارے رفیق نے کہا، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس بستی میں داخل ہو جائیں اور یہاں کے حالات معلوم کریں۔ چنانچہ ہمارا قافلہ اس خوبصورت بستی میں داخل ہوا۔ اس بستی کی خوبصورتی دیکھ کر ہماری حیرانگی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی تمام عمارتوں کو سونے چاندی سے ڈھانپ دیا گیا ہو۔ ان کی عمارتیں ایسی تھیں جیسے ہم نے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ اس بستی میں ایک سفید محل تھا جس کی سفیدی خاص برف جیسی تھی۔ اس کا صحن بھی اسی طرح سفید تھا۔ وہاں پر بہترین لباس میں ملبوس چند کنواری خوبصورت نوجوان لڑکیاں موجود تھیں۔ ان کے درمیان ایک نہایت ہی خوبصورت اور جمیل دوشیزہ تھی جس کا حسن ان سب لڑکیوں پر غالب تھا۔ دوسری لڑکیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھیں اور وہ ڈف بجاتے ہوئے یہ شعر گنگنا رہی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حسد کرنے والو، تم شدید غم سے مر جاؤ، ہم تو اسی طرح عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گی، اور جو ہم سے حسد کرتے ہیں ہمیں موت کی خبر دیتا ہے، وہ خود ہی غمگین اور محروم ہو کر مر جاتا ہے۔ وہ دوشیزہ انہی اشعار کی تقریر کر رہی تھی۔ وہاں اسی بستی میں ایک بہترین حوض بنا ہوا تھا جس میں صاف شفاف پانی تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی بہترین چراگاہ تھی جس میں بہترین قسم کے جانور چرا رہے تھے۔ عمدہ نسل کے گھوڑے، اونٹ، گائیں، گھوڑے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں موجود تھے۔ قریب ہی ایک گول محل بنا ہوا تھا۔ ہم اس جگہ کا حسن و جمال، زیب و زینت دیکھ کر محو حیرت تھے۔ ہمارے بعض رکا نے کہا، ہم کچھ دیر یہاں قیام کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں کے منظر سے لطف اندوز ہو سکیں اور ہمیں اس خوبصورت بستی میں کچھ دیر آرام میسر آ جائے۔ چنانچہ ہم نے وہیں اپنا سامان کو اتار کر رکھ دیا اور اتنے میں محل کی جانب سے کچھ لوگ آئے اور ان کے پاس چٹائیاں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی وہ چٹائیاں بچھا دیں، ان پر انواع قسم کے کھانے چن دیے، پھر ہمیں کھانے کی دعوت دی اور ہم نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد کچھ دیر آرام کیا اور وہاں کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر ہم نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا اور اپنا سامان کسنے لگے۔ ہمیں جاتا دیکھ کر محل کی جانب سے چند لوگ آئے اور کہا، ہمارا سردار تمہیں سلام کہتا ہے اور اس نے پیغام بھجوایا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے ملاقات نہ کر سکا اور آپ کی ٹھیک سے خدمت نہ کر سکا۔ ان دنوں ہمارے یہاں ایک جشن کی تیاری ہو رہی ہے جس کی مصروفیات اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ برائے کرم میری اس کوتاہی کو معاف فرمانا۔ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، آپ جب تک چاہیں ہمارے قیام فرمائیں۔ بادشاہ کا یہ پیغام سن کر ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ اب ہم یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتے، ہماری منزل ابھی بہت دور ہے، اب ہمیں جانا چاہیے۔ اللہ تمہیں اس مہمان نوازی کی اچھی جزا اور برکتیں عطا فرمائے۔ جب ہم جانے لگے تو ان خادموں نے ہمیں بہت سارا کھانا اور سامان دیا۔ وہ اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے تمام سفر کے لیے کافی تھا۔ پھر ہم وہاں سے رخصت ہو کر اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ جب ہماری واپسی ہوئی تو ہم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے مدینہ منورہ پہنچے۔ کافی عرصہ گزر گیا اور جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو ان کے وفد کے ساتھ میں دوبارہ یمن کے سفر پر روانہ ہوا۔ میں نے اپنے رفیق کو اس بستی کے متعلق بتایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے خلافت میں ہم نے ایک ایسے عظیم الشان بستی دیکھی تھی۔ پھر میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر ان کا تجسس بڑھا اور ان میں سے ایک شخص نے کہا، کیا ہی بہتر ہو کہ اگر ہم بھی اس بستی کو دیکھ لیں۔ چنانچہ ہم اس بستی کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو میں اس جگہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کیونکہ اب تو وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اب وہاں نہ ہی عظیم الشان محل تھا اور نہ ہی اس کی بہترین سفید فرش، بلکہ وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی اور ریت کے ڈھیرے لگے ہوئے تھے۔ عمارات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ چراغوں میں جانوروں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بڑی بڑی گھاسوں نے سارے چراغوں کو وحشت ناک بنا دیا تھا۔ تالاب میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔
الغرض چند سال قبل جہاں ہر قسم کی زیب و زینت تھی، اب وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اب وہاں نہ ہی تو کوئی خادم تھا اور نہ ہی کوئی لونڈی۔ ہم سب اس منظر کو دیکھ کر بہت اور برباد عمارات میں سے ایک شخص نظر آیا۔ میں نے ایک رفیق کو یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ ہم اس شخص سے دور ہی رہتے ہیں، تم جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ اور دیکھو یہ شخص کون ہے۔ میرا دوست وہاں گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ خوف زدہ سا ہماری جانب پلٹا۔ تو میں نے پوچھا، تم نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، جب میں اس شخص کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک بوڑھی اور اندھی عورت ہے۔ جس نے میری آہٹ محسوس کی تو کہنے لگی، تجھے اس کی قسم جس نے تجھے صحیح اور سالم بھیجا ہے، میری آنکھ کا نور تو ضائع ہو چکا ہے۔ تم جو بھی ہو میرے پاس آؤ۔ تو یہ سن کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں، پھر میں بوسیدہ اور اس ویران عمارت میں پہنچا جہاں وہ بڑھیا موجود تھی۔ اس بڑھیا نے کہا، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تم کون ہو اور یہاں اس ویرانے میں تیرے ساتھ کون کون رہتا ہے؟ یہ سن کر بڑھیا بولی، میرا نام امارہ ہے اور میں اس بستی کی سردار کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ اتنا سخی اور فیاض تھا کہ راہگیروں کو بلا بلا کر مہمان نوازی کرتا اور لوگ ہماری اس بستی میں قیام کیا کرتے تھے اور یہاں چند سال پہلے مہمانوں کی خوب مہمان نوازی ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس بڑھیا سے کہا، تمہارے باپ اور تمہاری باقی قوم کا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، انہیں موت نے آ لیا اور وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ زمانے نے انہیں فنا کر دیا۔ ان کے بعد میں اس پرندے کے بچے کی طرح ہو گئی ہوں جو کمزور گھونسلے میں اکیلا بیٹھا ہو۔ میں نے اس سے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم چند سال پہلے ایک مرتبہ ہم یہاں سے گزرے تھے؟ اس وقت یہ جگہ آباد تھی اور یہاں جشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس محل کے صحن میں چند لڑکیاں ایک حسین اور جمیل دوشیزہ کے ارد گرد جمع تھیں اور وہ دوشیزہ دف بجاتے ہوئے یہ شعر گنگنا رہی تھی، اے حاسدو تم شدت غم سے مر جاؤ۔ یہ سن کر بڑھیا نے روتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم مجھے وہ دن اچھے سے یاد ہیں۔ وہ ڈف بجاتے ہوئے گنگناتی ہوئی لڑکی میں ہی ہوں اور ان لڑکیوں میں میری بہن بھی تھی۔ یہ سن کر میں نے کہا، اگر تم پسند کرو تو تم کو ہم اپنے ساتھ اپنے وطن لے جائیں، تم ہمارے اہل و عیال کے ساتھ رہو۔ یہ بات سن کر اس نے کہا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اپنی اس جگہ کو چھوڑ دوں اور میں اسی جگہ پہ رہنا پسند کروں گی یہاں تک کہ مجھے اپنے باپ اور قوم کی طرح موت آ جائے اور میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ پھر میں نے پوچھا، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کس طرح ہوتا ہے؟ اس نے کہا، یہاں سے قافلے گزرتے ہیں، وہ میرے لیے کھانا وغیرہ پھینک جاتے ہیں، میں اسے کھا کر ہی گزارا کر لیتی ہوں اور یہاں ایک موجود گھڑا ہے جو پانی سے بھرا رہتا ہے، میں نہیں جانتی کہ اسے کون بھرتا ہے، بس میں اس میں سے پانی پی لیتی ہوں، اس طرح میری زندگی گزر رہی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، اے مسافرو کیا تمہارے قافلے میں کوئی عورت ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی سفید چادر ہے؟ میں نے کہا، چادر تو ہے۔ پھر میں نے اسے 2 چادریں لا کر دیں، وہ بالکل نئی تھیں۔ چادریں لے کر وہ ایک طرف چلی گئی، کچھ دیر بعد انہیں پہن کر واپس آئی اور کہنے لگی، میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک دلہن کی طرح بنی ہوئی ہوں اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب جا رہی ہوں۔ یہ خواب دیکھ کر مجھے گمان ہو رہا ہے کہ میں آج رات مر جاؤں گی، کاش کوئی عورت ہوتی جو میرے غسل وغیرہ کا انتظام کر دیتی۔ ابھی وہ بڑھیا مجھ سے یہ بات کر ہی رہی تھی کہ ایک دم زمین پر گر پڑی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہم نے اسے تیمم کرایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر اسے وہیں دفن کر دیا۔ جب میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، انہیں یہ واقعہ بتایا تو وہ رونے لگے اور فرمایا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ضرور ایک کریم و فیاض باپ کی اس بے کس و بے بس بیٹی کو اپنے ساتھ لے آتا، لیکن مقدر کی بات ہے اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اللہ ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں غیروں کی محتاجی سے بچا کر صرف اپنا محتاج رکھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل پہ اسلامی معلومات اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔